الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی مختصر سی گفتگو عرض کروں گا نئے سال کے حوالے سے، نئے سال کے متعلق سے، کیونکہ ہم لوگ 2024 میں شروع ہو چکے ہیں، نئی سال شروع ہو چکی ہے۔ تو جب ہم لوگوں کی نئی سال شروع ہونی چاہیے تو ہم لوگوں کو کچھ کوشچن اپنے دل سے کریٹ کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یار ہماری ایک سال گزر چکی ہے، ہم نئی سال میں آ چکے ہیں، ہمیں احتساب کرنے کا موقع ملنا چاہیے، ہمیں جو ہے نا حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے نا پچھلے سال کتنے گناہوں کو چھوڑا ہے، ہم نے کتنے جو ہے نا پچھلے سال اللہ کی فرما برداری کری ہے، اور ہم نے کتنے پچھلے سال جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کری ہے۔ کل ملا کر ہمارے لیے یہ احتساب کا دن ہوتا ہے، حساب کرنے کا دن ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس سال کون کون سے کرنے والے کام ہیں، ہمارے لیے کیا کیا ہدف ہونے چاہیے، اور کون کون سے ہمارے لیے کرنے والے کام نہیں ہے۔ یہ سوال ہم لوگوں کو پوچھنا چاہیے نئی سال جیسی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے خوب اچھی طرح اپنے دل اور دماغ میں گسیڑ لیں۔ یاد رکھو کہ سال زندگی میں کوئی سا نیا نہیں ہوتا، کوئی سا سال نیا نہیں ہوتا، صرف نمبر کے اعتبار سے نیا سال ہوتا ہے، نمبر کے اعتبار سے۔ ابھی 23 تھا، اب 24 ہے، یہ نمبر بدلا ہے تو یہ نیا سال ہے۔ اب چاہے سوال کوئی سا بھی ہو، سال کوئی سا بھی ہو، ہمیں یہ احتساب کا درس دیتا ہے، ہمیں یہ جو ہے نا حساب کرنے کا سبق سکھاتا ہے، اور یہ سالیں ہمیں اپنی زبان حال سے بتاتی ہیں کہ دیکھو انسانوں، تمہاری سال کی زندگی کے ایک سال کم ہو گیا ہے، تمہاری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، تمہاری زندگی کے دن کم ہو گئے، کیونکہ زندگی ہی دنوں سے بنتی ہے اور دن کا انحصار وقت پر ہی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ احتساب کا وقت ہے، یہ حساب کرنے کا وقت ہے کہ پچھلا سال کس طرح ہمارا گزارا، پچھلا سال ہم نے کس طرح کاٹا، پچھلے سال ہم نے کس طرح جو اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ احتساب کر کے ہم اپنے آنے والے وقت کو اچھے سے گزارا جا سکتا ہے، اچھے سے گزار سکتے ہیں آنے والے وقت کو، یعنی ہم یہ حساب لگا کر کے آنے والے سالوں کو اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ اب یہ حساب احتساب اس طرح کریں کہ ہم نے پچھلے سال میں اپنی زندگی میں کون کون سے ویلیو پٹ اپ کرے، ہم نے کون کون سے پچھلے سال اپنی زندگیوں میں اچھے کام کرے، اور ہم کتنے جو ہے نا اللہ کی ہم نے فرما برداری کری، ہم نے کتنے گناہوں کو چھوڑا پچھلے سال، اور ہم نے کتنے گناہوں کو نہیں چھوڑا، یعنی ہم نے کتنے دن جو ہے نا معصیت میں ڈوبوئے، گناہ کرتے رہے اور گناہوں میں ڈوبتے چلے گئے، اور ہم نے کتنی جو ہے نا پچھلے سال اللہ کی فرما برداری کری، کون کون سی ہمارے اندر جو بری عادتیں ہم نے ان کو چھوڑا۔ کیا ہم نے پچھلے سال جوا کھیلنا شروع کرا تھا، کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا؟ ہم نے جو ہے سٹے بازی لگانا شروع کری تھی، کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ ایک نئی سال شروع ہو گئی ہے، یہ احتساب کرنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے سال یہ زنا کاری کری تھی، کیا ہم نے اس کی توبہ کر لی؟ یا ہمارے اندر اب بھی اس طرح کی عادتیں؟ یہ احتساب کرنے کا ہوتا ہے کہ آج سے ہی ہماری ایک شروع زندگی ہو رہی ہے، آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، یعنی نئی ایک ہماری نئی سال شروع ہو رہی ہے۔ تو زندگی کا کوئی نہ کوئی آج سے ہی ہدف متعین کرا جائے، کیونکہ بغیر ہدف کے کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ جانوروں سے زندگی ہے۔ بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھو بغیر مقصد کی زندگی تو جانوروں کی ہوتی ہے، انسانوں کی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت بھی پڑھی تھی شروع میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسانوں، ہم نے تم کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کرا، یوں ہی ہم نے نہیں پیدا کرا، بلکہ ہم نے تم کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کرا، ہم نے تم کو ایک خاص مشن دیا، ہم نے تمہاری زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا ایک ویژن ہونا چاہیے جو دین کی نظر میں بھی صحیح ہو اور دنیا میں بھی سرخروئی کا باعث ہو، دنیا میں بھی ہماری ترقی کا باعث ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کو جو ہے نا اپنے پچھلے سال پر، جو گزرا سال ہے، ہمیں اس پر نظر ایک بار دوڑانی ہوگی اور نظر ڈالنی ہوگی، اور یہ بات بھی سچ ہے، یعنی 2023 جو سال گزری ہے اس پر ہم کو نظر ڈالنی ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جو قوم فلاح و ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے، جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے نا، جو قوم آگے کی طرف بڑھنا چاہتی ہے نا، وہ یاد رکھو اپنے ماضی سے سبق لیتی ہے، وہ اپنے ماضی سے سیکھ لیتی ہے، وہ اپنے پاسٹ سے سیکھ لیتی ہے، اور مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے حال کو، یعنی اپنے فیوچر کو سنبھالتی ہے۔ مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے ماضی سے سبق لیتی ہے، مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے فیوچر کو سنوارتی ہے۔ اور
اس طرح آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اپنے وقت کو یوں ہی پانی کی طرح ضائع کر دیتے ہیں، یوں ہی ہم جو ہے نا اپنے وقت کو برباد کرے پڑے ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو کچھ لوگ برتھ ڈے منانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ برتھ ڈے کا کیک کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ شادی کی سالگرہ منانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نیا سال انجوائے کر رہے ہیں، کچھ تو کرسمس منا رہے ہیں، کچھ تو نیا سال جیسے ہی آیا نا۔ اب آپ خود ہی دیکھیے، سمجھیے کہ ہم لوگ کتنا جو ہے نا سال کو، یعنی جو ہے زندگی کو کتنا ہم برباد کرتے ہیں۔ آج ہماری نئی سال کی شروعات ہے نا، آج ہماری 1 جنوری ہے نا، نئی سال کی شروعات ہے نا، آج ہماری 24 ہے نا، پہلا مہینہ ہے نا سال کا نا۔ اب آپ خود دیکھیں اس نئے سال کا یہ جو پہلا دن ہے، آج اس پہلے دن کے سبھی لوگوں نے چھٹی کر رکھی ہے۔ سبھی لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج جشن منا رہے ہیں، نئے سال کا انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، مستی لے رہے ہیں۔ تو یہ یار، یہ سال کا پہلا دن ہی ہم برباد کر رہے ہیں، اور ہم کیسے احتساب لگائیں گے؟ ہم کیسے اپنی زندگی کے بارے میں اگر پلان کریں گے، کیسے کریں گے؟ ہم سال کا جو زندگی کا پہلا دن ہے، ہم اسی کو ہی یوں ہی برباد کر رہے ہیں، اسی میں ہی ہم چھٹی کر رہے ہیں، اسی میں ہی ہم جو ہے یوں ہی گھوما پھری کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارا ویژن نہیں ہے، کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شادی کی سالگرہ منانا، یہ نیا سال منانا، یہ نئے سال کو انجوائے کرنا، اس کے اوپر ناچنا، اس کے اوپر ڈانس کرنا، اپنی عزتوں کو نیلام کرنا، اپنی عزتوں سے کھلواڑ کرنا، آج تو یہی ہو رہا نا۔ اور یہ کس کی دین ہے؟ یہ کوئی اسلامی طریقہ تھوڑی نہ ہے، یہ کوئی اسلامی کلچر تھوڑی نہ، یہ انگریزوں کی دین ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ گوروں کی دین ہے، یہ گوروں نے بنائی ہے سارے کلچر آپ کے ٹائم کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو جو ہے نا بے حیائی اور عریانیت کی طرف بلانے کے لیے، آپ کو جو ہے نا آوارگی کی طرف بلانے کے لیے، شراب نوشی کی طرف بلانے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں۔ ان کے نیا سال مناؤ، 31 دسمبر کی رات میں ناچو، خوب ڈی جے بجاؤ، پٹاخے چھوڑو، اس طریقے سے یہ غیروں نے آپ کو دعوت دینے کے لیے یہ سارے کام بنائے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی نیا سال ہے۔ یاد رکھو، اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یہ کوئی ہم لوگوں کے سال نہیں ہے، یہ اسلامی سال نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ یہ ان سب بد مذہبوں کی بنائی ہوئی سازش ہیں کہ تمہارے دلوں سے ایمان جیسی دولت کو چھین لیا جائے، ایمان جیسی دنیا کی کوئی ایسی دولت نہیں، اس دولت کو چھین لیا جائے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈائریکٹ تو آپ سے مذہب تو نہیں تبدیل کروا سکتے، یہ آپ کو آپ کے کلچر سے تبدیل کرواتے ہیں، آپ کے کلچر کو چھنواتے ہیں۔ جب آپ ان کے کلچر کو اپنا لیتے ہیں نا، پھر یاد رکھو وہی حدیث نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ جب آپ کفر کو بطور کلچر اپنا لیتے ہیں، تب پھر آپ کفر کو بطور دین قبول کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور یاد رکھو، جب آپ اسی طرح کیا کرتے ہیں، اسلامی روایتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی روایتوں کو پس پست ڈال کر رکھ دیتے ہیں، اسلامی کلچر کو بالائے طاق پر رکھ دیتے ہیں، تو یاد رکھو پھر آپ کے لیے بطور دین چھوڑ دینا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ رکھو، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلامی روایاتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نیا سال تو ہمیں خود بتاتا ہے نا، یہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا پچھلا سال ضائع ہو گیا ہے۔ جب یہ ہمارا ایک نیا سال جو آتا ہے نا، یہ ہم کو بتاتا ہے کہ تمہارا ایک پچھلا سال ضائع ہو چکا۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو ماضی سے سبق لیتا ہے اور آگے کے بارے میں سوچتا ہے، آگے کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے، آنے والے دن کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہ نئی سالیں ہمیں خود بتاتی ہیں کہ تمہاری زندگی کا تمہارا پچھلا سال ایک ضائع ہو گیا۔ تم کو صرف ایک نئے انداز میں ہم مل رہے ہیں، یہ سال خود ہی ہم سے بولتا ہے، ہم کوئی نئے سال نہیں، ہم تم کو صرف ایک نئے انداز میں مل رہے ہیں۔ تمہارا ایک سال ضائع ہو گیا، تمہاری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تمہاری زندگی کے اتنے دن کم ہو گئے۔ جب ہم شادی کی سالگرہ مناتے ہیں تب پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کافی ہے نا کہ تمہارا ایک سال ضائع ہو گیا، یہ بتانے کے لیے نا کہ تمہارا ایک سال ضائع ہو گیا۔ جب ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو گویا کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بے وقوفی کا اظہار کرتے ہیں یار، کہ آدمی کا ایک سال کم ہو گیا، اس کو ٹینشن لینا چاہیے تھی، اس کے رنج غم میں آنا چاہیے تھا، اور وہ اتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ وہ اس پر خوشیاں منا رہا ہے، اس پر ناچ رہا ہے، اس پہ کیک کاٹ رہا ہے، اور جناب لوگوں کو دعوت دے کے بلا رہا ہے کہ آؤ میرا آج برتھ ڈے ہے، آج میرا برتھ ڈے ہے، آج میری ایک سالگرہ ہے۔ یہ اس طریقے سے کیا ہے؟ ہم بے وقوفی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بے وقوف ہونا دنیا کو بتا رہے ہیں یہ برتھ ڈے منا کر، یہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آج 2024 شروع ہو گیا،
اب آپ کوئی نہ کوئی اپنا ہدف متعین کرنا ہے، اب آپ کو کوئی نہ کوئی اپنا ہدف متعین کرنا ہے اور اپنا ایک ہدف مقرر کرنا ہوگا، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جی توڑ ہم لوگوں کو آج محنت کرنی ہوگی۔ ہر عقل مند انسان، یاد رکھو، ہر عقل مند انسان آنے والے دن سے پہلے آنے والے دن کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے، آنے والے دن سے پہلے آنے والے دن یعنی فیوچر کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے کہ ہمیں کل کون کون سے کام کرنا ہے اور ان میں سے کون سا کام اہم ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور جو سب سے پہلے اہم کام ہوتا ہے اس کو پہلے حاصل کرتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں، اور اس طرح ہم لوگ محنت کریں، اس طرح ہم لوگ جو ہے نا محنت کریں اور اپنے وقت کی قدر کریں۔ یاد رکھو، عربی میں ایک مقولہ ہے نا، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جو یاد رکھو، آج اگر جس نے وقت کی قدر نہیں کری، کل یاد رکھو وقت بھی اس کی قدر نہیں کرے گا۔ آج جس نے جو ہے نا ٹائم کی حفاظت نہیں کری تو ٹائم کل اس کی بھی حفاظت نہیں کرے گا۔ یہ خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں بات بیٹھانے کی ہے کہ وقت سے زیادہ کوئی قیمتی دولت نہیں ہے۔ وقت ہے تبھی آپ کے پاس دولت ہے، وقت ہے جبھی آپ کے پاس پیسہ، وقت ہے جبھی آپ کے پاس مال و دولت ہے، وقت ہے جبھی آپ کے پاس زندگی ہے، وقت ہے جبھی آپ کے پاس یہ گھر ہے، پریوار ہے۔ مین چیز جو ہے نا وہ وقت ہے، وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے، ٹائم ہے۔ انگلش میں بولتے ہیں ٹائم از منی، یہ غلط بات ہے کہ ٹائم پیسہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ٹائم ہے تو پیسہ ہے، اگر ٹائم نہ ہوتا تو یاد رکھو یہ پیسے بھی نہیں ہوتے، یہ دولت بھی نہیں ہوتی، یہ زندگی بھی نہیں ہوتی، یہ شہرت بھی نہیں ہوتی، یہ عزت بھی نہیں ہوتی، اس طرح آپ اپنی زندگی کو برباد بھی نہیں کرتے۔ یہ وقت، عربی کا مقولہ یاد رکھو، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، اس کو بیکار کاموں میں ضائع نہ کریں۔ دنیا کی ہر چیز کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ، کبھی بھی کوئی چیز دنیا کی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو وقت کے گزر جانے پر وقت کا حصول آپ ممکن ہے۔ آپ وقت کا گزر چلا جائے، وقت گزر جائے، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کل کی جو سال گزری ہے ہماری، کیا وہ دوبارہ واپس آ جائے گی ہمارے لیے؟ کل کی جو گھڑیاں گزری ہیں کیا وہ ہمارے لیے واپس آ جائیں گی؟ ابھی کا جو منٹ پاسٹ کا گزرا ہے کیا وہ ہمارے لیے واپس آ جائے گا؟ نہیں نا۔ مین چیز کیا؟ وقت ہے، اصل چیز زندگی کی وقت ہے، اور وقت کا حصول یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وقت گزر جانے پر وقت کا حصول ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا سبق ایک یاد رکھو، آج کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنا ہے، اور دوسرا سبق، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن بات جو کہنے کی ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ دوسرا سبق آج کا جو ہے وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج آپس میں متحد رہیں، آج ہم منتشر نہ ہوں، آج ہم فرقہ واریت میں نہ بٹیں، آج ہم برادریوں میں نہ بٹیں، آج ہم مسلکوں میں نہ بٹیں، اور اپنے اندر سے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر رکھ دو، نکال دو اپنے اندر سے۔ یاد رکھو اتحاد سے بڑھ کر ایمان و یقین کے دولت کے بعد کوئی دنیا کی دولت نہیں ہے۔ اتحاد سے بڑھ کر، ایمان و یقین کے بعد دنیا میں بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ آج فرقہ واریت کی آگ نے ایسے ہمیں جھگون دیا ہے، آگ میں ایسے ڈال دیا، ایسے جھونک دیا ہے نا آگ میں، کہ جس کا ایندھن صرف ہم ہی ہیں۔ فرقہ واریت کی وجہ سے، آج جو ہے نا مسلک و برادری کی وجہ سے، آج ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک ایک زندگی کا سانس آج ہم مشکل سے لے پا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا آج ہمارے اندر متحدی تو نہیں ہے نا۔ آج ہم بٹے ہوئے ہیں، اپنے ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا غم ہی نہیں ہے۔ یار غزہ کے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہے، کیا ہے ان کی کون فکر کر رہا؟ کوئی بھی تو نہیں کر رہا نا۔ آج اتنے 57 اسلامک کنٹریاں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں یا اپنے ملکوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ نبی نے تو فرمایا تو امت ان کا جسد واحدہ، یہ امت ایک جسم کے مانند ہے۔ لیکن بہرحال میں اس ٹاپک پر نہیں جانے والا، آج میں ٹاپک اپنا یہی رکھوں گا کہ یاد رکھو آج اگر ہم نے اپنے اندر سے انتشار دور نہیں کرا، آج ہم نے اپنے اندر سے اختلافاتوں کو دور نہیں کرا، تو پھر یاد رکھو وہ دن بھی دور نہیں ہوگا کہ جب ہم کو بھی ہم ہی سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں، وہ ایک آیت ہے شاید میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، وہ ذہن میں، کہ جب تم ہم کو ہم ہی سے بلا دو گے نا، جب ہم آپس کو بلا دیں تو اللہ بھی ہم کو ہم ہی سے بلا دیتا ہے۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، ہم ان کو بلایا پڑا ہے، وہ ہم کو بلایا پڑا وہ اللہ۔
تو اس لیے آپس میں متحد رہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ دیوبندی بریلوی، یہ شیعہ سنی، ان ساری چیزوں کو ایک کنارے رکھ دیں اور آپس میں متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ اللہ سے دعا بھی کرا کوئی، اللہ ہمارے اندر الفت و محبت پیدا کر دے، بھائی چارگی پیدا کر دے، امت کو متحد کر دے، امت کو ایک جگہ جمع کر دے۔ آج سب سے بڑی مین جو مسلمانوں کی زوال کی وجہ ہے، وہ یاد رکھو کچھ اور نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ یہی ہے۔ آج ہمارا اختلاف ہے، آج ہمارا انتشار ہے، آج ہمارا اس طرح فرقوں میں بٹا ہونا، آج ہمارا اس طرح برادریوں میں بٹا ہونا، آج ہمارا اس طرح مسلکوں میں بٹا ہونا۔ یار انسان کی بنا پر محبت کرنے والے بن جاؤ۔ امت نے جو نبی نے جو امت بنائی تھی، اس امت کو پھر سے بنانے کی کوشش کرو، وہ امت بننے کی دعا مانگا کرو کہ اللہ جس طرح نبی نے امت بنائی، آج اسی طرح آج ہم لوگ کو بھی آج وہی امت بنا دیں، کیونکہ آج ہم امت ہی تو کہلاتے ہیں، لیکن آج وہ امت نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے، وہ بھائی چارگی نہیں ہے، ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ دوسرا سبق ہے نا آج کا۔ تیسرا سبق ہمیں یہ لینا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کا ہمیں خصوصاً خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا ہمیں خصوصاً خیال رکھنا ہے، کیونکہ آج کے اس پر آشوب اور حالیہ نظام میں سارے رشتے ہمارے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات میں آج ہم ٹوٹے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان رشتوں کی بھی حفاظت کرنا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان رشتوں کو ایسے ہی رونتے ہوئے کچلتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، ان رشتوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، اور ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، جو بھی جتن اٹھانا پڑ جائے اٹھائیں گے، جو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑ جائیں وہ ہم اٹھائیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں رکھیں گے۔ یہ اپنے اندر عزم کرنا، ارادہ کرنا اور اپنے اندر حوصلہ لانا ہے، کیونکہ اور بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کا پہلا اگر کوئی سبق ہے تو وہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی اگر کوئی سی آیت ہے تو وہ تعلیم کی بیسس پر ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کرا ہے۔ آج تعلیم میں مسلمان بڑے پیچھے ہیں۔ بتایا کرو اپنے بچوں کو کہ تعلیم کے بغیر نہ تو دنیا میں عزت ہے اور نہ ہی وقار ہے، نہ ہی معاشی طور پر استحکام ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، معاشی طور پر ملتا ہے استحکام۔ یاد رکھو، آج بھی اگر دنیا کے اندر عزت اور وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا وہی وقار آ جائے، آج ہماری وہی واپس عزت آ جائے اور عزت وقار کے ساتھ اگر جینا ہے تو تعلیم حاصل کرنا ہوگا، علم کی پیاس اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، علم کا سمندر اپنے اندر لانا ہوگا، علم کی چنگاری اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، علم کی وہ بھٹی، وہ آگ کی بھٹی اپنے اندر جلانی ہوگی۔ اور اگر آج ہم نے اس علم کی پیاس کو نہیں جلایا، یا اس علم کی پیاس کو ہم نے نہیں بجھایا، یا ہم نے جو ہے اپنے اندر علم کی چنگاری نہیں پیدا کری، جتنی بھی قومیں ہیں یاد رکھو، جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ کوئی بھی علم سے محروم نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر زوال یہی کہ آج ہم علم سے محروم ہیں، جبکہ قرآن نے اسلام میں ہر چیز سے زیادہ کے اوپر اہمیت کری ہے، علم ہی سب کچھ بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ان ساری چیزوں سے پچھڑا ہوا ہے۔ یہ آج کا یاد رکھو، ہمارا جو ہے چوتھا سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہ رکھیں۔ ہمیں اگر آج دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم اتنی تعلیم کہاں سے دلائیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، نوکری بھی نہیں ملتی ہے، مسلمانوں کو یہ نہیں، وہ ساری پریشانیاں۔ یار وہ چھوڑ دے اللہ کے بندے، اپنا تو تعلیم حاصل کر لے، تو تعلیم حاصل کر۔ نہ تو دینی تعلیم ہے، نہ تو ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہے، دونوں چیزوں سے ہم محروم ہیں، دونوں چیزوں سے۔ اس لیے تعلیم ضرور حاصل کریں، تعلیم کے اوپر فوکس کریں، ایجوکیشن مسٹ ہے ہمارے لوگوں کے لیے۔ اور ایجوکیشن کو ہی ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیشن سے ہی ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ کریں ایسا، نوکری ملے یا نہ ملے، ہم کو ترقی ملے یا نہ ملے، لیکن ہم کو اسلام نے بتایا، ہم کو جو ہے نا دین نے بتایا کہ تم کو تعلیم حاصل کرنا ہے، تم کو تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نوکری کے لیے آدمی تعلیم حاصل کرے، بڑے بڑے روزگار ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا تجارت ہوتی ہے، اس میں بھی کام آتی تعلیم، انسان کو انسان بننا سکھاتی ہے تعلیم، نوکری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نوکری ملے۔ یا اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے، پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ ہماری آج کل دیکھو شادیاں اتنی کروڑوں کی ہو جاتی ہیں، اتنے لاکھوں روپے اس میں برباد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں فکر ہوتی کہ ہم اس میں تعلیم کے اس میں پیسے دے دیتے ہیں۔ کوئی غریب بچہ وہ پڑھنے والا تو ہم اس کے تعلیم میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کہاں ہم آج اپنے اندر فکر ہی نہیں لاتے ہیں، آج ہم اپنے تعلیمی فکر سے ہم جو ہے نا آج بہت محروم ہیں۔ اب پانچویں بات وہ جلدی سے یہ کر دیتا ہوں کہ جو دین کو ہے نا، دین کو موبائل کی جو ٹارچ ہوتی ہے، اس ٹارچ کو مان کر اس کی روشنی میں آج ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جہاں دین نہیں ہوتا یاد رکھو
وہاں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور نسلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح بارش نہ ہونے پر فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، تو جس طرح آج موبائل کی ٹارچ ہوتی ہے یا ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے، اسی ٹارچ کی روشنی میں یعنی دین کی روشنی میں آج ہم اپنی پوری زندگی گزاریں گے۔ یہ آج ہم کو عہد کرنا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم دین کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے، اللہ کی کوئی نافرمانی کریں گے، رسول کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، ہر ایک چیزوں کو پیدا کریں گے۔ یہ اپنے اندر عزم لاؤ، یہ اپنے اندر ارادہ کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، اس نئے سال پر ہم سب مل کر یہ عزم کریں کہ ہم اسلام کی روشنی میں ہی پوری زندگی گزاریں گے، اتحاد کے علم بردار رہیں گے، اپنے خاندان اور قوم و ملت کے لیے کچھ ایسا کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام روشن ہوتا رہے، مرنے کے بعد بھی ہمارا نام تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کے پنوں میں درج ہو۔ اور یاد رکھو، اگر ایسا ہم نے نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے آنے والی قوم کی فکر نہ کری، نسلوں کی حفاظت نہیں کری، تو پھر یاد رکھ لینا، اگر ہم نے ایسا نہیں کرا تو کوئی بھی سال آ جائے، کوئی بھی نئی سال آ جائے، اس سے ہماری لائف پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہماری لائف پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی یوں ہی کٹتی چلی جائے گی۔ وقت آپ کو بعد میں سبق سکھائے گا، اس لیے آج آپ کو سبق سیکھنا ہوگا، کیونکہ وقت پھر بعد میں آپ کو سبق سکھائے گا اگر آج آپ نے نہیں سیکھا۔ اس لیے اگر آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو سمجھ لیں، اگر آپ دنیا سے چلے گئے اور کوئی نہیں فرق پڑا تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی قابل اعتنا نہ تھی۔ اس لیے اس نئے سال کو پوری بیداری کے ساتھ گزاریں، آنے والے نسلیں بھی آپ پر رشک کریں، یہ آپ کو کام کرنا ہوگا کہ آنے والی نسلیں بھی آپ پر رشک کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جو 5 باتیں بتائی گئیں، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی، جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس نئے سال کو ہمارے لیے عافیت والا اور جو ہے بخشش والا سال بنائے، رحمت کا سال بنائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی جو مسلمانوں کو پر ظلم ہو رہا ان ظالموں کے ظلم سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اس نئے سال کو عافیت والا سال بنائے۔